حافظ عبد الرحمان طور صاحب امیر یوتھ خطبہ اسلام پاکستان، انہاں دی آمد تو قبل تمام دوست احباب نعرے دا جواب دیو، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ امیر یوتھ خطبہ اسلام حافظ عبد الرحمان طور صاحب۔ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم انی احب اقتل فی سبیل اللہ ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا۔ وقال شاعر خواہش سے نہیں گرتے پھل جولی میں، خواہش سے نہیں گرتے پھل جولی میں، وقت کی شاخ کو ہلانا ہوگا۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جولی میں، وقت کی شاخ کو ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوتا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا جلانا ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات، پر فتن دنیا، پر اشوب دور، عقیدہ بچانا مشکل، دنیا بچانا آسان، ایمان بچانا مشکل، مال بچانا آسان۔ حضرات، آج میں آپ احباب کے سامنے یوتھ خطبہ اسلام پاکستان کا ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں۔ ہر مسلمان کو علم ہے کہ تقریباً ساری دنیا کے ہر رقبے پہ، ہر جگہ پہ کوئی ایسی جگہ نہیں، کوئی ایسا رقبہ نہیں کہ جس جگہ پہ مسلمانوں پہ ظلم نہیں ہو رہا۔ ہر جگہ مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے جہاد کو ترک کر دیا۔ کس کو ترک کر دیا؟ ذرا بتاؤ، ذرا گرج کے بولو، کس کو ترک کر دیا؟ جہاد کو چھوڑ دیا، کہ جس کے بارے میں آمینہ کے لال نے فرمایا کہ جہاد اسلام کی کوہان ہے، جہاد اسلام کی چھت ہے۔ حضرات، جہاد کے اندر 4 حرف ہیں، جیم، ہا، الف اور دال۔ اس کا مادہ بنتا ہے جوہد، کہ جس کا بعض ملا معنی کرتا ہے جی جہاد کا معنی ہے کوشش کرنا، جہاد کا معنی ہے محنت کرنا۔ میں تجھے جہاد کا معنی بتاؤں، اگر تجھے جہاد کا معنی پوچھنا ہے تو آمینہ کے لال سے پوچھ۔ اگر تجھے جہاد کا معنی پوچھنا ہے تو رب کے قرآن سے پوچھ۔ اگر تجھے جہاد کا معنی پوچھنا ہے محمد مصطفیٰ سے پوچھ۔ اگر تجھے جہاد کا معنی پتہ کرنا ہے تو اصحاب محمد سے پوچھ۔ اگر تجھے جہاد کا معنی پتہ کرنا ہے تو حضرات نبی کے فرمان سے پوچھ۔ اگر تجھے جہاد کا معنی پتہ کرنا ہے تو 484 قرآن کی آیات سے پوچھ۔ اگر تجھے جہاد کا معنی پتہ کرنا ہے تو نبی کے صحابہ سے پوچھ۔ اگر تجھے جہاد کا معنی پتہ کرنا ہے تو بدر کے مقام سے پوچھ۔ اگر تجھے جہاد کا معنی پتہ کرنا ہے احد کے میدان سے پوچھ۔ اگر تجھے جہاد کا معنی پتہ کرنا ہے تو تبوک کے صحابہ سے پوچھ۔
تجھے جہاد کا معنی پتہ کرنا ہے، رب کے قرآن سے پوچھ، نبی کے فرمان سے پوچھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سبیلنا 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 سبیلنا، یوتھ خطبہ اسلام پاکستان۔ نعرہ دوبارہ لگاؤ ذرا، سبیلنا سبیلنا الجہاد الجہاد، دوبارہ لگاؤ، سبیلنا 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 سبیلنا، ہاتھ اٹھا کے، سبیلنا 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 سبیلنا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، امیر یوتھ خطبہ اسلام پاکستان۔ بات کرتے ہیں، جہاد کا معنی بگاڑتے ہو۔ اللہ ذو الجلال کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ کو پتا تھا کہ اس دھرتی پہ ایسے منافق لوگ آئیں گے جو جہاد کا معنی بگاڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بات ہی ختم کر دی ہے۔ اللہ ذو الجلال نے فرمایا کتب علیکم القتال، اور مسلمانوں، او ایمان کے دعوے دارو، اسلام کا دعویٰ کرنے والوں، ایمان کے ٹھیکیداروں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر قتال کو فرض کر دیا گیا۔ جہاد کی بات ہی ختم، جہاد کا لفظ ہی ختم، اللہ تعالیٰ نے قتال کا لفظ استعمال کیا، یعنی کہ جنگ لڑنا، قتال کرنا۔ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہارے اوپر کیا فرض کر دیا گیا؟ بولو ذرا، ذرا سب گرج کے بولے، کیا فرض کر دیا گیا؟ نبی کا یار ہے، بولو کون ہے؟ نبی کا یار ہے جس کا نام ہے حنظلہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی۔ یہ نبی کا یار، نبی پاک نے فجر کی نماز کے بعد اعلان کر دیا کہ جاؤ مدینے کے در و دیوار کے اندر حی علی الجہاد کی صدائیں بلند کر دو، ہر جگہ حی علی الجہاد کی صداؤں کو بلند کر دیا گیا۔ مدینے کے در و دیوار حی علی الجہاد سے گونج رہے ہیں، ہر طرف حی علی الجہاد کی صدا ہے۔ نبی پاک نے اس طرح، حضرت حنظلہ کی شادی کی پہلی رات ہے، اپنی بیوی کے پاس بیٹھے ہیں، کانوں کے اندر آواز آئی کہ نبی کا قاصد صدا لگا رہا ہے حی علی الجہاد، اور مسلمانوں جہاد کی طرف آؤ۔ جس وقت نبی کے اس یار کے کانوں میں وہ الفاظ پڑھتے ہیں، اسی وقت اپنا بستر چھوڑا، اپنی بیوی کی محبت چھوڑی، اپنی دنیا کی محبت چھوڑی، اور تلوار پکڑی، میدان کارزار کی طرف جانے لگا۔ بیوی نے ہاتھ پکڑ لیا، بیوی کہتی ہے حنظلہ کدھر جا رہے ہو؟ آج تو شادی ہوئی ہے۔ حضرت حنظلہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک کی طرف سے حکم آ گیا ہے کہ سب جہاد کی طرف آؤ، تو اب حنظلہ بیٹھ سکتا؟ فرمایا تو ایک بیوی ہے، اگر نبی کا فرمان آ جائے نا، تیرے جیسیاں میں 100 بیویاں قربان کر دوں۔ تو ایک بیوی ہے، میں اللہ کے نبی کے حکم پر اپنی 100 بیویاں قربان کر دوں۔ حنظلہ جہاد کی طرف چلے گئے، میدان کرب و بلا ہے، کافروں سے لڑ رہا ہے، کافروں کی صفیں چیرتا جا رہا ہے، کافروں سے مقابلہ کر رہا ہے۔ جس طرف نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، اور ببر شیر آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، حضرت مولانا حافظ عبد الرؤف یزدانی صاحب، شہزادہ مسلک اہل حدیث حافظ عبد الرؤف صاحب یزدانی، اہلا و سہلا مرحبا۔
ماشاءاللہ شیخ تشریف لے کے آ چکے نے. آپ ذرا توجہ میری طرف. چھوٹے بچوں بیٹھ جاؤ, سب بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. حضرات, حضرت توجہ میری طرف ذرا, توجہ میری طرف, توجہ میری طرف. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں پہنچے, جا کے کافروں کو للکارا. حضرات جس وقت حنظلہ نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی, اللہ کے دین کے لیے جہاد کرتے کرتے شہید ہو گئے. بیوی کو پتا چلا, بھاگتی بھاگتی آئی, آ کے کہتی ہے یا رسول اللہ شہداء کو غسل نہیں دیا جاتا, لیکن میرا حنظلہ جو ہے اس پہ غسل واجب تھا, تو لہذا اسے غسل دے دیں. تو نبی پاک فرماتے ہیں اے حنظلہ کی بیوی خوش ہو جا, اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جنتی نوری فرشتوں کو نازل کر دیا ہے جو دنیا پہ آ کے میدان کارزار میں آ کے حنظلہ کو جنت کے باغوں سے, جنت کے پانیوں سے غسل دے رہے ہیں. یہ حنظلہ کی شان. جہاد کا مقام, جہاد کی بات کرتے ہو. آج جو بندہ جہاد کی بات کرتا ہے اسے دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے. جی یہ دہشت گرد ہے, یہ ٹیررسٹ ہے, یہ ملک دشمن ہے. حضرات اگر ملک کی حفاظت چاہتے ہو تو ملک کی حفاظت بھی صرف جہاد کے ذریعے. جہاد کے بغیر ملک سلامت رہ سکتا. اب دیکھیں نا, آپ کے سامنے حالات ہیں, انڈیا بھی پاکستان کو دھمکیاں لگا رہا ہے, تو اب کون سی چیز کام آئے گی؟ کیا کام آئے گی بولو؟ جہاد. کیا کام آئے گی بولو؟ حضرات اس لیے اللہ ذوالجلال نے اپنی پاک کلام میں فرما دیا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضَعْفِينَ مِنَ الرِّجَالِ. حضرات نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے, صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں. یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ اسلحہ, اسے کیا کہتے ہیں بولو ذرا, کیا کہتے ہیں ذرا گج کے بولو, کی کہندے نے انہوں, کی کہندے نے بولو؟ گن کہندے نے اسلحہ. اندہ نام سن کے مسلمان ڈرد ہے, اندہ نام سن کے مسلمان گھبرا جاتا ہے, مسلمان ڈر جاتا ہے, جبکہ اسے پتہ ہی نہیں یہ اسلام کا وقار ہے, یہ اسلام کا عزت ہے. حضرات یہ مسلمانوں کا اسلحہ جو ہے یہ وقار ہے. نبی پاک نے فرمایا کہ جہاد جو ہے یہ اسلام کی کوہان ہے. اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں بھی اور اپنی آخرت میں بھی اللہ تعالی ہمیں کامیاب فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں جہاد کے ذریعے اسلام کا غلبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام.